بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ شادی ضرور کیجئے، اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی پر لطف ہو جائے گی، اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ اور الفاظ کرائے پر دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا ہے جس نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ مسرت مستقل اور متواتر دھوکے کا نام ہے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ خوشامد بے وقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرور ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف پر یقین اور عقل مند شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر زندگی کے باغ سے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہیں۔ نغمہ ایک ایسا لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کہنی مشکل ہیں۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ جو شخص عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے